السلام علیکم فورتھ ایئر. آج ہم سوشل ورک کا ٹاپک ثقافت کی اہمیت و خصوصیات پڑھنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو تھوڑا ثقافت کے بارے میں مزید تھوڑا جان لینا چاہیے، تھوڑا پڑھ لینا چاہیے کہ ثقافت سے کیا مراد ہے. چونکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ثقافت سے مراد انسان کی وہ مادی اور غیر مادی دونوں پہلو ہیں اس میں. جیسے مادی طور پر انسان کس قسم کی چیزیں استعمال کرتا ہے، کس قسم کی کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، یہ تمام چیزیں جو انسان مادی طور پر یوٹیلائز کرتا ہے، یہ اس کا مادی پہلو ہے اس کی ثقافت کا. اور غیر مادی پہلو میں وہ چیزیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، لیکن ان کے بغیر زندگی نامکمل ہے. زندگی میں رنگ نہیں پائے جا سکتے، زندگی میں خوبصورتی نہیں ہے. جیسے انسان کے خیالات، تصورات، انسان کی عادات و اطوار، یہ ساری چیزیں انسان جس طرح سے جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اور ان کو جس انداز میں پرسیو کرتا ہے اور اس پرسیپشن کے بعد جس طرح سے وہ بیہیو کرتا ہے، وہ سب اس کی ثقافت کی مرہون منت ہے. اچھا، آج ہم دیکھتے ہیں جی ثقافت کی خصوصیات. اب کلچر، ثقافت جو ہم اختیار کرتے ہیں اس میں کچھ خصوصیات پائی جاتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا ہے جی ثقافت اقتصادی اور تخلیقی امر ہے. اب ثقافت اقتصادی مینس ایکوائرڈ مینس ایسی چیز جو ہم سیکھتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا برین بالکل ایک صاف سلیٹ کی مانند ہوتا ہے. اب اس سلیٹ کے اوپر ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی لکھیں، جس طرح سے لکھیں، جن رنگوں سے لکھیں، یہ معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی ثقافت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مینس ٹو سے کہ ثقافت اکتسابی اور تخلیقی امر ہے. یعنی ثقافت ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان خود سے سیکھتا ہے اور اس سیکھنے کے بعد اس سے نئی چیزیں تخلیق کرتا ہے. ثقافت انتقال پذیر ہے اور نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے. اب انتقال پذیر مینس ٹرانسفریبل. اب جیسے ایک پروفیشن اگر ہم لے لیتے ہیں، موچی کا بیٹا جو ہے وہ اپنے فادر کا پروفیشن اگر اڈاپٹ نہیں بھی کرتا، لیکن چونکہ اس کے کلچر میں یہ چیز موجود تھی تو اس نے وہ تمام سکلز جو اس کے فادر کے پاس تھیں وہ اس نے سیکھیں. اگر اس نے کمپلیٹلی نہیں سیکھی تو کسی حد تک نو ہاؤ اس کو ہوگی. اور اسی طرح سے ایک لینڈ لارڈ ہے تو لینڈ لارڈ کا بیٹا جو ہے اس کو لینڈز کے میٹرز، ایشوز اور کلٹیویشن اور ان ساری چیزوں کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہوگا، چونکہ وہ اس کے کلچر میں اس کے فادر کی، اس کے فور فادرز کی طرف سے اس کو وہ چیز مل چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ثقافت انتقال پذیر ہے، ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی ہے. ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ مکمل طور پر نہیں ہوتی، جزوی طور پر ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب اگر ایک فادر کے 5 بچے ہیں تو ان 5 میں سے کون سا بچہ جو ہے وہ اس کلچر میں زیادہ وقت گزارتا ہے اور کون سا بچہ کم. جو زیادہ وقت گزارے گا اس میں وہ زیادہ ٹرانسفر ہوگی، جس میں وہ جو بچہ کم وقت گزارے گا وہ اس کے لیے وہ کم ہوگی. یہ راہ عمل ہے جو معاشرہ کے افراد اپنی معاشرتی زندگی میں اختیار کرتے ہیں. مینس ٹو سے کلچر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ کر کے اس کو ہم کہیں سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. جب ہم کچھ پیٹرنز کو، کچھ تھنگس کو مادی طور پر اور غیر مادی طور پر اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ہم اس کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیتے ہیں. اب ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے وضع کرنے کے لیے ہی ہم ثقافت کو، کسی خاص ثقافت کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس لیے ثقافت کو نجات دہندہ کہا جاتا ہے. اب اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں قدیم زمانے میں جائیں تو ٹارزن کی ایک لائف تھی، یا ہم سب نے ٹارزن کی موویز اور کارٹونز میں دیکھی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کی لائف میں ثقافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں لینگویج نہیں ہے، لیکن کچھ سمبلز ہیں، کچھ اشارے ہیں جن کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ ایک کالونی کی صورت میں رہتے ہیں. اسی چیز کو لیتے ہوئے ارسطو نے یہ کہا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے. اگر ہم سماجی حیوان میں سے اس پورے سینٹینس میں سے سماج نکال دیں تو پیچھے صرف انسان ایک حیوان ہے بچتا ہے. اٹ مینس انسان میں اور جانور میں صرف اور صرف ایک ہی فرق ہے،
سماج کا، معاشرے کا، سوشلائزیشن کا، تربیت کا اور کلچر کا، اور تمام سوشلائزیشن جو ہے وہ انسان کلچر کی وجہ سے، اپنے کلچر سے گین کرتا ہے۔ ثقافت سماجی وصف ہے جس میں رسومات، مذہبی عقائد اور رہن سہن کے طریقے اور ڈھنگ شامل ہیں۔ ڈیفینیٹلی ثقافت کے اندر جو ہمارے پیٹرنز پائے جاتے ہیں، ان میں نان میٹیریل پیٹرن میں رسومات ہیں، ہمارے مذہبی عقائد ہیں، ہمارے رہن سہن کے طریقے ہیں، ہمارے وہ اطوار ہیں جس طرح سے ہم لائف گزارتے ہیں۔ یہ تسکین پذیر ہے، اس سے انسانی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں ثقافت نہیں ہے تو یوں سمجھیں کہ انسان کی زندگی میں جن جن چیزوں کی وہ تسکین چاہتا ہے وہ اپنی زندگی میں سیٹسفیکشن حاصل نہیں کر سکتا، اور انسان کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اب ہماری لائف میں میٹیریل کلچر ہے، جیسے کہ ایجادات ہیں۔ اگر ایجادات نہیں ہیں تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی پرانے وقتوں کے بادشاہوں سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ وہ بادشاہ جن کے پاس بے شمار ملازم اور بہت ساری جائیداد اور ان کے پاس پیسہ دولت ہونے کے باوجود ان کو یہ ٹیکنالوجی اور یہ ایجادات میسر نہ تھیں، جس کی وجہ سے، جس کی مرہون منت وہ ایسی زندگی نہیں گزار سکے۔ ہم ایک بٹن پریس کرتے ہیں تو ہمیں وہ پنکھوں سے دی جانے والی ہوا کیا، اور ہمارے کمروں کی جو اے سی اور ہماری جو ریفریجریٹرز ہیں ان کے اندر جو ہم چیزیں اسٹور کرتے ہیں، یا جو ہم چیزوں کو خراب ہونے کے لیے بچاتے ہیں، پرزرو کرتے ہیں چیزوں کو، مینس ٹو سے کہ یہ میں ایک دو چیزوں کی بات کر رہی ہوں، اس کا ایک ایلیمنٹ ہے ایجادات۔ تو اسی طرح سے انسان کی مکمل زندگی کی جو تسکین ہے اس کے لیے ایجادات بہت ضروری ہیں، اور انسانی ضروریات کی تکمیل۔ ثقافت ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کی زندگی کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم اگر اپنی زندگی سے مادی اور غیر مادی ثقافت دونوں چیزوں کو نکال دیں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ ماحول سے مطابقت پیدا کرنا سکھاتی ہے۔ اب جیسے ہم ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں جاتے ہیں تو ہمیں جو جو چیزیں پسند آتی ہیں، جو جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں یا ہمارے لیے موافق ہوتی ہیں، ہم ان کو فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ مطابقت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ثقافت تغیر پذیر چینجیبل۔ اب ہم دیکھیں کہ آج سے 20-30 ایئرز بیک جائیں تو ہمارے جو ڈریسز تھے اور ہماری ایٹنگ ہیبٹس، اس میں اور آج میں بہت چینج ہے، کیونکہ گریجولی جیسے جیسے ذرائع مواصلات تبدیل ہو رہے ہیں، مینز آف کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن، دونوں مواصلات اور یہ رسل و رسائل کے جو ذرائع ہیں، ان میں تبدیلیاں آنے کی وجہ سے، اس میں تیزی آنے کی وجہ سے لوگوں کے خیالات بھی ایک دوسرے تک بہت جلدی تیزی سے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں نے موو کرنا شروع کر دیا۔ جیسے مائیگریشن کرتے ہیں لوگ تو اپنے ساتھ اپنا کلچر بھی ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب ہم کسی نئے کلچر میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں اس کی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنے کلچر میں شامل کر لیتے ہیں، اور اپنی کچھ جو چیزیں ہیں وہ دوسرے کلچر کو دے دیتے ہیں۔ اس طرح جو مائیگریشن کرنے والے اور جس معاشرے میں آپ مائیگریشن کر رہے ہیں وہاں کے لوگ دونوں کی ثقافت میں یکسر کچھ عرصے کے بعد چینج آ جاتا ہے۔ ثقافت اور معاشرہ لازم و ملزوم ہے۔ ڈیفینیٹلی معاشرہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایک لوگوں کا گروہ ہے، یہ ایک کمیونٹی ہے۔ ثقافت وہ ہے، وہ چیزیں ہیں، وہ خصوصیات ہیں جن کو ہم لے کر چلتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے، مینس ٹو سے اگر معاشرہ ہے تو ثقافت کے بغیر کچھ نہیں، اگر ثقافت ہے معاشرہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کو ثقافت کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ اس کے تمام پہلوؤں میں یکساں ترقی اور تبدیلی نہیں ہوتی۔ ڈیفینیٹلی اب کچھ ثقافت کے جو اسپیکٹس ہیں ان میں تبدیلی جلدی واقع ہوتی ہے، اور کچھ ایسے اسپیکٹس ہیں جس میں جلدی واقع نہیں ہوتی، جیسے کہ مثال کے طور پر مادی یا غیر مادی جو تبدیلی ہے وہ ہمیشہ جو چینج آتا ہے وہ غیر مادی جو ثقافت ہے اس میں پہلے آتا ہے، کیونکہ غیر مادی ثقافت بیلانگس ٹو آور تھاٹس، اب ہمارے خیالات سے پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے، اس میں ایسی چیزیں، ایسے رواج آ جاتے ہیں جو کہ پہلے کے جتنی بھی ٹریڈیشنز اور کسٹمز ہوتی ہیں ان سے بیٹر ہوتے ہیں، لوگ ان کو مینٹلی ایکسیپٹ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پریکٹیکلی پریکٹس اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے ہوتے ہیں،
ان کو پریکٹس کرنے کے لیے، جیسے کہ فرض کریں ہم اپنے گھر کی مشینری چینج کرنا چاہتے ہیں جو کہ جدید آ چکی ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں تو ہم تب تک ویٹ کریں گے، تب تک ہم اس کو پینڈنگ رکھیں گے جب تک ہم اس قابل نہیں ہو جاتے. لیکن ہم مینٹلی اپنا مائنڈ جو ہے وہ میڈ اپ بہت جلدی کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں. اس طرح سے تبدیلی تمام پہلوؤں میں ایک جیسی نہیں آتی، کہیں پہ زیادہ آتی ہے اور کہیں پہ کم آتی ہے.